السلام علیکم، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ تمام اسمبلیز کچھ ڈسپلن میں آ گئی ہیں، ان کے ڈیپیوٹی اسپیکرز نامنیٹ ہوئے، اس کے بعد الیکشن ہوا۔ آپ کے شہباز شریف صاحب نے اوتھ اٹھا لیا ہے، اب وہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے۔ کولیشن گورنمنٹ از ان پلیس۔ جو دھواں دار طوفان بچا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں 4 روز سے، وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید اب جا کے یہ دھاندلا دھاندلی کا لفظ ذرا ہم بھول جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، اور یہی امید شاید احسن اقبال صاحب کی بھی تھی، کیونکہ ان سے انہی نے یہ کہا تھا کہ اب چونکہ پی ٹی آئی نے ایز سنی اتحاد کونسل ممبرز اوتھ لے لیا ہے نیشنل اسمبلی سے، تو انہوں نے نیشنل اسمبلی کی جو لیجٹیمیسی ہے اس کو قبول کیا ہے اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی ایسی نہیں کرنے والی، اور پی ٹی آئی اس الیکشن کی دھاندلی کو دفنانے والی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کا جو مردہ ہوتا ہے اس کو دفنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر مخصوص نشستوں کی جو سیٹیں ہیں ان کی مٹی بھی ڈالی جائے۔ اور یہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ جب کیا مخصوص نشستیں نہ دینے کا، جس کے اوپر علوی صاحب نے کہا کہ نہیں ہاؤس پورا تو پھر نہیں بلایا جا سکتا، اور آپ پلیز بلا لیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب پرائم پریزیڈنٹ نہیں بلا رہے تو کوئی بات نہیں، اسپیکر بلا لیتے ہیں۔ اور اب اس کی لیگیلٹی میں ہم پھنسے ہوئے تھے کہ 11:15 بجے عارف علوی صاحب کو احساس ہوا کہ نشستیں تو ملنی نہیں ہیں اور اجلاس بھی ہو جانا ہے، تو چلے میں جلدی سے ذرا سائن کر کے جان چھڑا لوں۔ اچھا جی، اب اس کا مسئلہ، اس کا جینیسس کیا ہے؟ اس کا مسئلہ جینیسس یہ ہے کہ 2017 کے جو الیکشن ایکٹ ہے وہ ماڈیفائی ہوا 5 اگست 2023 کو، 5 اگست 2023 کو اس کی ماڈیفائڈ ورژن سامنے آئی۔ اب اس ماڈیفائڈ ورژن کے سیکشن 104 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئرلی آپ کو پتا ہوگا کہ ریزرو سیٹس کے ساتھ جب بھی کوئی پارٹی اپنی لسٹ دے گی، اس کو ایک بار اپنی ظاہر ہے وہ گیس ورک کر سکتی ہے کہ اچھا ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے تو اب اس حساب سے سیٹیں دے دیجیے گا، ایلوکیٹڈ سیٹس۔ یہ کام ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا۔ اب اس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ ونس یو گیون دیٹ لسٹ ٹو دی الیکشن کمیشن، آپ اس کو کیا نہیں کر سکتے، آپ اس کا پرائیورٹی آرڈر چینج نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر میں نے کسی کا نام نمبر 3 پہ لیا ہوا ہے تو میں اس کو نمبر 1 پہ نہیں لا سکتی، جو لسٹ میں نے ان کو دی ہے وہ لسٹ ویسے ہی رہے گی۔ میں کسی کا نام اس لسٹ میں سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی۔ I mean, if I'm having, trouble with this certain person, جس کو میں نے سوچا تھا میں اپنے ساتھ رکھوں اور میں اس کو دے دوں گی سیٹ اور مجھے نہیں دینی، تو I can't have a change of heart, it's not allowed۔ اور اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اب لسٹ چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضرور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی لسٹ جب ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر آپ ایک نئی لسٹ دے سکتے ہیں۔ اب یہ لسٹ ایگزاسٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایگزاسٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ لسٹ ایگزاسٹ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر میں نے کہا کہ میرے 50 ممبرز جیتیں گے اور میری 5 سیٹیں بنتی ہیں، اور میرا جب بتایا جائے تو میرے کو 70 سیٹیں جیت گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ I will have to do the math again, which means I will have to add a new list، جس میں کہ میں اپنے اور 2 ارکان کی بھی بات کروں گی کہ I deserve them because میں نے 70 سیٹیں جیتی ہیں۔ اب اس کو نئی لسٹ کہتے ہیں۔ تو پرانی لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو آپ نئی لسٹ دیتے ہیں۔ یہی ہوا ہے اس میٹر میں سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے۔ اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور بہت بحفاظت اس کو 4-5 دن انہوں نے رکھا، سسپینس بڑھایا، اور آج انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ 4-1 سے وہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک نے اختلافی نوٹ دیا ہے، 3 ممبرز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سیٹس ایلوکیٹ نہیں ہو سکتی سنی اتحاد کونسل کو، بیکاز انہوں نے وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کو کوئی لسٹ نہیں ہے، نہ ان کو لسٹ، نہ ان کو کوئی نام چاہیے، نہ ان کو کوئی سیٹیں چاہیے۔ بھائی جب ان کو نہیں لڑ رہے تھے تو وہ 0 تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 93 ہے، تو اس حساب سے ان کی جو 20 نشستیں بنتی ہیں وہ تو بنتی ہیں۔ اور اب یہ وہ پرانی لسٹ ایگزاسٹ ہو گئی، یعنی کہ 0 والی لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایک نئی لسٹ وہ ڈال سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو ان کو 20 کے قریب خواتین سیٹس ہیں، اور کوئی 2 سے 3 ان کی اقلیتوں کی سیٹیں ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے نام نہیں دیے اور 0 لکھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو بن گیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے اس فوری طور پر یہ ضروری سمجھا کہ وہ باقی پارٹیز سے بھی پوچھ لیں کہ کیا کیا جائے، یا پھر ان کو بھی بتائیں کہ بھائی آپ کو تو نہیں چاہیے یہ، آپ بھی لے لیں اس میں سے سیٹیں، جیسے وہ سیٹیں نہ ہوئیں کہ خیرات ہو گئیں کہ سب جس کی مرضی آئے وہ لے لے۔ تو اس میں JUIFA، MQM، پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا اس میں ڈالا گیا، ایڈ کیا گیا۔ پھر پوری ظاہر ہے ایک پوری عدالت لگی الیکشن کمیشن میں، جہاں پہ علی ظفر صاحب نے دلائل دیے،
اور ابھی بھی علی ظفر صاحب نے آفٹر دس فیصلہ ہیز کم کہ وہ مسترد ہو گئے، یہ ان کی استدعا کہ ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملیں گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے. اب سپریم کورٹ جاتے ہوئے ان کو کیا حاصل ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا حق تھا، اور ایگزاسٹڈ لسٹ ہے وہ 0 کی لسٹ، اور وہ ایک نئی لسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی JUIF وہاں پر اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا، اور وہ کامران مرتضیٰ صاحب از آن ریکارڈ سینگ کہ ہم کسی لالچ میں نہیں گئے تھے، ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے تھیں، ہمیں تو بلایا گیا، ہم سے تو پوچھا گیا تو ہم نے کہا دے دیجیے ان کو سیٹیں اگر بنتی ہیں تو. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ they have missed the bus. اب ان کو غلط کوٹ کرا، سنی اتحاد کونسل نے شاید ان کو سچ نہیں بتایا، پوری بات نہیں بتائی، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ اتنا کنفیوز ہوا. اب ہم مگر اب دیکھیں نا، مخصوص نشستوں کا ایشو اتنا بڑا کیوں؟ آپ کہیں گے مچ ڈو اباؤٹ نتھنگ یار، 20 عورتیں نہیں سیٹس مل رہی، کوئی بات نہیں، 3 اقلیتی سیٹیں نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں. لیکن یہ ایشو وہ والا ایشو نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن میں ہر چیز، کیونکہ متنازع ہے تو یہ بھی متنازع ہو جائے گا تو اس میں کیا بڑی ڈیل ہے. لیکن کیونکہ یہ اس لیے متنازع ہے کیونکہ یہ دس از ناٹ ون آف دوز پرابلمس، اس کے دور رست نتائج ہیں. اور وہ دور رست نتائج ہم آپ کو بتا دیں کہ آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ آپ کی پورے ہاؤس میں آپ کے پاس 336 سیٹس ہونی چاہیے. دیٹ میکس اے فل نیشنل اسمبلی ہاؤس، جس میں ریزروڈ سیٹس کی تعداد آپ کو میں بتاتی ہوں کیسے نکالی جائے گی. 267 یعنی کہ 266 آؤٹ آف 336 کے اوپر انتخابات لڑے جائیں گے، ٹھیک، جو کہ لڑے گئے. اور 60 سیٹیں ہیں خواتین کے لیے مخصوص، اور 10 سیٹیں ہیں مائنورٹیز کے لیے. تو اگر تو آپ کو پورا یہ ہاؤس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا یہی چاہیے تھا کہ آپ کو یہ الوکیٹ کر دینی چاہیے تھی، لیکن بس اب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اب یہ شاید نہیں ہو پائے گا. لیکن اگین ہم دورست نتائج کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیٹس جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی. تو اس سے PTI کو کیا نقصان ہے، یا سنی اتحاد کونسل ورسز سنی اتحاد کونسل PTI بیکڈ پارلیمنٹیرینز کو کیا نقصان ہے؟ وہ یہ کہ وہ سینٹ انتخابات میں ان کو وہ میجورٹی نہیں ملے گی، ان کو وہ نمبرز نہیں ملیں گے. اس وقت 6 سیٹوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں سینٹ کے الیکشنز 6 سال میں ایک بار ہوتے ہیں، 3 سال میں بھی ہوتے ہیں جب لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی نشستوں پر. اور اس بار جو یہ 3 سال والے بائی الیکشنز بھی ہونے ہیں آگے جا کے، اور ابھی کچھ روز میں آپ کے 6 سیٹوں کے بائی الیکشن بھی سینٹ میں ہونے ہیں. اس میں اب آپ کو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک سیٹ اسلام آباد میں گیلانی صاحب کی ہے، 3 سیٹیں ہیں غفور حیدری صاحب کی، احمد زئی صاحب کی، سرفراز بگٹی صاحب کی، پھر سندھ میں نثار کھوڑو صاحب کی، اور جام ڈہر صاحب کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ نیشنل اسمبلی اور اس کی پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں. اور اگر تو آپ نے پہلے ہوتا یہ تھا کہ سینٹ کی جو تعداد تھی وہ کل تعداد آف ممبرز وہ تھی 104، جس میں سے آپ کی ہر پروونس کو 23 سیٹیں ملتی ہیں، یعنی کہ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب، ان میں 23 نشستیں آپ کو ہر پارٹی کو ملتی ہیں. اور 4 پروونشل اسمبلیز کے نمائندے ہوتے ہیں، 4 اور 4 ہوتے ہیں اسلام آباد سے اور 8 فاٹا سے. پھر جب ہم نے 92 پھر 96 میں ہم نے اس طرح سے یہ چیزیں چینج کی تو فاٹا کی جو سیٹیں تھیں وہ ہو گئیں، وہ حذف کر دی گئیں ان خیبر پختونخوا، کیونکہ فاٹا کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس حوالے سے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ فاٹا مرج ہو گئی KP میں. اب اس میں یہی تھا کہ اب جب تک یہ چل رہا ہے دور تب تک یہ چلے گا، اس کے بعد ہم صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اور اب یہ جو 6 مارچ کو الیکشن ہونے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے PTI کے پاس وہ کیونکہ وہ سیٹس نہیں ہیں تو ان کی تعداد سینٹ میں کم بنتی ہے. تو اب یہ ایک معاملہ بنے گا، اور سینٹ کی مخصوص نشستیں جو ہے وہ بہت امپیکٹ کریں گی. اب یہ نہ ہونا مخصوص نشستیں آپ کے پاس، یو ول ناٹ بی ان اے بیٹر بارگیننگ پوزیشن صدارتی انتخابات میں، کیونکہ آپ کے پاس وہ ظاہر نمبرز نہیں ہیں. تو وائڈ اتنا مارجن جو ہے دونوں کا وہ اتنا وائڈ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ آئے گا بھی نہیں، کوئی آپ کو کہے گا بھئی آپ کے پاس تو 20-30 کا ڈفرنس ہے تو ہم کیوں آپ کو ووٹ دیں. چلو 4-5 کا ہوتا تو ہم دے سکتے تھے ووٹ، لیکن اسی لیے
آئی گیس جو صدارت ایوان صدر میں جس کو بھیجنا ہے اس کے لیے آسانی کی گئی ہے، اور جس کو قائد ایوان بنانا ہے اس کو آسانی دی گئی ہے، اور جن کو آسانی نہیں دی گئی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ وہ لیجسلیشن کر کے شاید ایسا کچھ نہ کر دیں جو ریاست کے خلاف ہو، یا ایسا کچھ جو ان کے فائدے میں ہو۔ آپ نے ویلاگ سنا، شکریہ۔